سارے پاکستانی جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں موجود ہیں سب کے لیے جو ہے یہ بڑے افسوس اور بڑی جو ہے وہ تکلیف کا لمحہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ جو ہے وہ وفات پا گئی ہیں، اور ان کی وفات جو ہے وہ ایک ایسے یعنی ہوئی ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ اس وقت بدترین ظلم کو فیس کر رہی ہے. یعنی ان کی موت کا غم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت ہے. ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے نبی محتاج رہے ہیں. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو ایسے رشتوں کی ہر لمحہ ضرورت ہے. تو یہ تو ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ اس کے نبی محتاج رہے ہیں. ماں کی دعا کی محتاجگی جو ہے وہ نبیوں کو رہی ہے، تو ہم جیسے گناہ گار انسانوں کے لیے تو ایک ایسے رشتے کا جدا ہونا جو ہے وہ دنیا کے تمام غموں اور تمام جو ہے وہ نقصان سے بڑا نقصان ہے، جو کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. لیکن اس مرحلے پہ یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے ہم سب کے لیے شریف فیملی کے حوالے سے کہ وہ اس وقت بدترین ظلم کا حوالہ کو فیس کر رہے ہیں، اور پوری فیملی جو ہے وہ تقسیم ہے، یعنی بکھری ہوئی ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. اور موجودہ حکومت اس قدر یعنی انسانی احساس سے آری ہے کہ اس خبر کو آئے میرا خیال ہے کہ اس وقت 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میاں شہباز شریف جن کی والدہ ہیں اور میاں حمزہ شہباز شریف جن کی دادی ہیں کہ ان کو پے رول پہ رہا کر دیا جائے. یعنی ان کے خلاف آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، وہ مقدمے قائم ہیں اور ان میں جو ہے وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں، اور ماسوائے جیل میں ان کو رکھنے کے اور ایذا پہنچانے کے اور تو کوئی پرپس سرو نہیں ہو رہا. تو میں یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فی الفور جو ہے کم از کم 2 ہفتے کے لیے اس سے کم پے رول جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں، اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے تعزیت کرنی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دن میں یا 2 دن میں جو ہے یہ ہو سکے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، تعزیت کرنا بھی اور تعزیت لینا بھی، یہ ہمارے مذہبی فرائض میں جو ہے وہ شامل ہے. تو اس لیے ان کو پھر فور جو ہے وہ پے رول پہ رہا کیا جائے تاکہ وہ آ کے اپنے گھر، اپنے فیملی، اپنے عزیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اس غم کی گھڑی میں جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہوں اور وہ تعزیت لے سکیں. ہم نے یہاں 188 میں یہ ہمارا مین سیکریٹریٹ ہے، یہاں پہ ہم نے انتظام کیا ہے جو لوگ تعزیت کے لیے یا انفارمیشن کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پہ پارٹی کے ذمہ داران لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. قرآن خوانی کا بھی اہتمام ہے. تو میری سب سے اپیل ہے کہ جو یہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، وہ تشریف لائیں، ورنہ ٹیلی فونیکلی جو ہے وہ رابطہ رکھیں. انہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب کی والدہ مرحومہ کے جنازے کی ٹائمنگ سے متعلق یا باقی جو رسومات ہیں ان سے متعلق جو ہے یہاں سے جو ہے وہ آگاہی ملتی رہے گی. اور جو لوگ تشریف لائیں، یہاں پہ تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مشکل گھڑی میں شریف فیملی کو جو ہے وہ ہمت دے، حوصلہ دے کہ وہ اس مشکل کو جو ہے وہ بہت حوصلے سے اس کو برداشت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سٹیج پہ اپنا مریم نواز صاحبہ کو
یہ خبر جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر ملی. انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا اور ایسا نہیں کیا کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کے جو ہے وہ آ جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ جی کیا ہوا ہے. وہ باقاعدہ انہوں نے آ کے لوگوں سے وہ مخاطب ہوئیں اور انہوں نے اس غم کی خبر سے لوگوں کو اپنی زبانی جو ہے وہ آگاہ کیا بڑے حوصلے کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ روانہ ہوئی. تو شریف فیملی کے تمام افراد جو ہیں وہ بڑے حوصلے سے جو ہے وہ اس مصیبت کو، اس غم کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزید جو ہے وہ توفیق دے اور والدہ مرحومہ کی تدفین تک جو ہے وہ ہم نے جو ہماری آؤٹ ڈور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ان سے متعلق جو ہے وہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ جاری نہ رکھا جائے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ آخر دنیا داری کے معاملات تو چلتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی جو ہے وہ ایسی اندوناک غمناک ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رہے گی کہ اس موقع پہ شریف فیملی جو ہے وہ بدترین ظلم کو جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. اور ظالم ایسے لوگ ہیں کہ انہیں اس مرحلے کے اوپر بھی، یعنی ان لمحات میں بھی، یعنی 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ان لمحات میں بھی جو ہے انہیں جو ہے وہ کوئی قطعاً کوئی انسانیت کا احساس جو ہے اس طرف سے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا. رانا صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز جو سیاسی ہیں انہیں معطل کیا ہے. ایک طرف اطلاعات آ رہی ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی پارلیمانی جتنے بھی معاملات ہیں انہیں ملتوی تمام کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے حکومتی سطح پر. تو کیا پی ڈی ایم بھی کوئی مشاورت کر رہی ہے ملتان، لاہور اور لاڑکانہ میں ہونے والے اپنے جلوسوں کو کرونا کے پیش نظر ملتوی کرنے کے اوپر؟ اور لاہور کے جلسے نہیں، یہ غلط ہے. یہ حکومت غلط افواہ سازی سے کام لے رہی ہے. ہم نے صرف دیپال پور میں مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ تشریف لے کے جانی تھی، تو وہ کیونکہ بالکل انہی دنوں میں تھا، غالباً 26 تاریخ کو، تو اس کے متعلق میں نے اکھاڑا کے دوستوں سے جو ہے وہ معذرت کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ اب جو ہے اس کو ہم کوئی نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو تاریخ سے آگاہ کریں گے. پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے 30 تاریخ کو، 30 نومبر کو، اس کے متعلق کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے متعلق یہ بالکل یہ افواہ ہے. 30 نومبر کو پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ ہوگا اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے تدفین کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا. 2 دن کی بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے اور اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل امید ہے، میں اس میں کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہوں، امید ہے کہ کل ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں سے روانہ جو ہے وہ ہو جائے گی. رانا صاحب، حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں کورونا کی بڑی خطرناک صورتحال ہے، تو یہ کورونا جو ہے یہ اپوزیشن جماعتیں اور جو جلسے جلوس ہو رہے اس سے پھیل رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام دشمنی ہے. دیکھیں، میں اس کے بارے میں مفصل یا تفصیلاً بات تو اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنا کہہ دوں کہ یہ ان کا پراپیگنڈا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کس بنیاد پہ اوپر یہ پراپیگنڈا کر رہی ہے؟ حکومت جو ہے یعنی یہ بات جو کر رہی ہے، حکومت کی اپنی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ اور پھر دوسرا مجھے یہ بتائے کوئی کہ جتنے لوگ اب اس وقت انہوں نے کوئی فگر میرا خیال ہے 7,000 یا سم تھنگ ہے کہ جو ان لوگوں کو کرونا جو ہے یہ پازیٹیو آیا ہے، ان 7,000 کا یہ ڈیٹا فراہم کریں. ان 7,000 میں سے کتنے فیصد لوگوں کو اس لیے کرونا ہوا ہے کہ وہ جلسہ سننے کے لیے گئے تھے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2% بھی نہیں ہوں گے. ان 7,000 کا ڈیٹا نکالیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ گجرانوالہ کا جلسہ سننے گئے تھے، آپ پشاور کا جلسہ سننے گئے تھے، آپ کوئٹہ کا جلسہ سننے گئے تھے. اگر اس میں سے 1% لوگ بھی یہ نہ کہیں اور ان میں سے 1% بھی لوگ ایسے نہ ہو جو جلسہ سننے کے لیے گئے تھے، تو پھر کس منہ سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کس طرح سے جو ہے یہ ان کے جو ترجمان ہیں وہ صبح شام جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ان 7,000 میں سے 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو جلسہ سننے کے لیے جو ہے وہ گئے ہوں. اب گجرانوالہ میں جلسہ ہوا،
اس سے پہلے 10 دن میں وہاں پہ تھا روز، جی کورونا آ گیا ہے یہاں پہ، کورونا پھیل رہا ہے، ہمارے خلاف مقدمے درج کیے، میرے خلاف مقدمے درج کیے. جس دن جلسہ ہو گیا اس کے بعد کورونا گجرانوالہ سے غائب ہو گیا. اس کے بعد تو میں نے آج تک نہیں سنا کہ گجرانوالہ میں کورونا ہے. اب ملتان میں کورونا ہے. جس دن ملتان میں جلسہ ہو جائے گا کورونا پھر لاہور آ جائے گا، وہاں پہ آپ پھر نہیں جو ہے وہ سنیں گے. یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس سے خائف ہو کے، اس سے بکھلا کے یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کورونا سے تو 2% موت کا خطرہ ہے، جو اگر آپ ایس او پی کے اوپر انتظام کے اوپر عمل کریں تو شاید وہ 1% رہ جائے. یہ حکومتی کورونا جو ہے، اگر یہ کورونا 6 ماہ رہ گیا خدا نہ خاصہ تو اس سے تو پھر 100% جو ہے یہ موت کا امکان ہے. یہ اس ملک کی معیشت کا بھی جو ہے وہ بٹا چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ملک کو جس انداز سے انتقام، نفرت کی آگ میں یہ معاشرے کو دھکیل رہے ہیں، اس کا انجام جو ہے وہ 100% تباہی سے اور موت سے بھی جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا گلگت بلتستان میں، لیکن یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ جن 7,000 کی یا یہ 7,000 یا 8,000 کا فگر دے رہے ہیں، ان میں سے یہ ہمیں ڈیٹا دیں، میڈیا کو دیں، ان سے پوچھیں لوگوں سے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو جلسے میں جانے کی وجہ سے کرونا پازیٹیو ہوئے ہیں. تو جب وہ کرونا پازیٹیو کسی اور وجہ سے ہو گئے ہیں تو بھئی وہ پھر وجہ جو ہے اس وجہ کا کو آپ اپوزیشن کے اوپر کیوں دھکیل رہے ہیں؟ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں گلگت بلتستان میں مظاہرین نے جی اس کے ساتھ نواز شریف یا ان کے بیٹوں کے بھی آنے کی کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں جی، یہ سفاک، کینہ پرور اور انتقام سے میں غرق ٹولے کی حکومت ہے. اس سے کسی قسم کی انسانیت کی جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت کی حالت ہے انہیں اپنے علاج پہ توجہ دینی چاہیے. وہ اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ وہاں پہ نماز جنازہ یقیناً ہوگی، وہ اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ کو جو ہے وہ بھیجیں. یہاں پہ ان کی تدفین کے لیے ان کے عزیز و اقارب، بلکہ ان کے بھائی اور مرحومہ کے بیٹے میاں شہباز جی یہاں پہ موجود ہیں. تو پارٹی کی طرف سے ان کو یہی جو ہے وہ رائے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ تشریف نہ لائیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گلگت بلتستان میں مظاہرین نے چیف الیکشن کمیشنر کے آفس کو آگ لگا دی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوئے، جس پر انہوں نے آج آگ لگا دی. ابھی کچھ دیر پہلے کی بات، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پھر اگر الیکشن کمشنر جو ہے وہ جس طرح کی وہ پریس کانفرنسز کر رہا تھا، بھئی تم الیکشن کمشنر ہو، شام کو تم کسی منسٹر کے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہو، اگلے دن کسی منسٹر کے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہو، اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہو، اپوزیشن کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس طرح سے اشتعال دلاتے ہو، تو اس کا یہ نتیجہ جو ہے یہی پہ نکلنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جن مظاہرین نے بھی اپنے مطالبات کے لیے جو ہے وہاں پہ احتجاج کیا ہے، میں اس کی مکمل سپورٹ کرتا ہوں. لیکن بہرحال آگ لگانے والا عمل جو ہے یہ عمل درست تو نہیں ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کی جو پریس کانفرنسز کرنے کی جو اس کی عادت تھی نا، اس نے جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے. رانا صاحب جس حکومت کو آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ تو گلگت بلتستان کے اندر اکثریت سے جیت گئی، تو اس سے مضبوط نہیں ہوئی پی ٹی آئی؟ بات یہ ہے کہ جس بیساکھی کے اوپر یہ کھڑی ہے نا، جس وجہ سے یہ الیکشن جی بی میں جیتی ہے، جس وجہ سے الیکشن یہ 2018 کا جیتی تھی، اس وجہ کی صرف 1 انچ آگے پیچھے ہونے سے جو ہے یہ ایک دھڑام سے گر جائے گی. اس حکومت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ جس سہارے کھڑی ہے وہ سہارا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سہارا اس حکومت کو میسر نہیں رہنا چاہیے. یہ اس ملک کی بقا کے لیے، یہ اس قوم کی بقا کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ سینس پریویل کرے گی اور اس نااہل اور نالائق ٹولہ جو ہے اس کو اس ملک سے دفع کرنے میں ہر کوئی اپنا جس نے سہارا دیا ہے ان کو کیا کہیں گے؟ جنہوں نے سہارا دیا ہے آپ ان کو کیا پیغام؟ یار ان کو سارے بہت کچھ کہہ چکے ہیں. اب آج میں کوئی اس موڈ میں نہیں ہوں. میاں نواز شریف صاحب بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں
اور میاں نواز شریف کے اوپر اعتراضات ہو رہے جی دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ کہہ دیا، میاں نواز شریف صاحب بہت آگے چلے گئے، میاں نواز شریف صاحب نے بہت سخت بات کر دی. جو کل پشاور میں تقاریر ہوئی ہے، میں کسی ایک کا حوالہ نہیں دوں گا، لیکن بہرحال کم از کم 2 تقاریر ہوئی ہیں، وہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے 10 قدم آگے ہیں. اچھا رانا آپ بتائیں پھر. بات یہ ہے کہ جب ایک یعنی سچائی جو ہے، ایک حقیقت جو ہے وہ جب پوری قوم کے سامنے کھل کے آ چکی ہے، وہ اب بھائی اس سے آپ اس سے نظریں نہیں چڑھا سکتے، اب وہ سامنے رہنی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. میاں نواز شریف جس حقیقت کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کر رہا تھا 2015 میں جو وہ کہہ رہا تھا، اگر وہ آپ کر لیتے تو آج پھر ذلیل ہو کے فیٹ اف کا جو ہے نا وہ امینڈمنٹس نہ کرتے. آج آپ گرے ایریا سے بلیک ایریا میں کے جانے کے خوف سے یہ سارا کچھ نہ کرتے، عزت سے کر لیتے. اس وقت نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں. اگر اب بھی نہیں کریں گے، اب بھی وہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو کوئی نہیں سنے گا، تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں شاید وہ اس طرح سے جو ہے وہ سنائی جائے کہ پھر شاید ہمارے لیے جو ہے اچھا رانا صاحب یہ وہ بتا دیں پلیز کہ آپ نے بھی جو ذکر کیا جس بیساکھی کا، جس سہارے کا، کیا یہ صرف پی ٹی آئی کو نصیب نہیں ہونا چاہیے یا کسی بھی سیاسی کسی کو نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں جو ہے وہ رول آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا ہونا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن میں جو طے ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں حدود کا تعین کر دیا گیا ہے، جو حدود متعین ہے اس کے مطابق، میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں، سب کی میں بات کر رہا ہوں. میں پارلیمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل پارٹیز کی، پولیٹیشنز کی، عدلیہ کی، سب کو جو ہے ان حدود کے تحت چلنا چاہیے. اگر آئین کے تحت چلا جائے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ 70 سال سے دھکے کھا رہے ہیں. آگے اب ہم شاید دھکے کھانے کے قابل بھی نہ رہے. بہت شکریہ. الیکشن کی تیاری ہے، ایسا عشرت دینا. بیک اپ کریں، بیک اپ کریں، بس بیک اپ کریں یار.